السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا زعیم ببیت من ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، تلاوت کی ہے، اس کے اندر، اس پوری حدیث کے اندر 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، وہ ہمارے لیے اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جنت کے ایک کنارے کے اوپر ایک گھر کی، جنت کے فرنٹ کے اوپر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو بندہ جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی ختم کر دے، صلح کر لے، وَإِنْ قَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود لڑائی کو، جھگڑے کو ختم کر دے، اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ جنت بھی ملے گی، جنت کے فرنٹ کے اوپر ایک گھر بھی ملے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر کچھ انا ہے۔ وہ انا ہمیں جو ہے نا صلح کرنے کے لیے، لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ رکاوٹ ہے۔ وہ خاندانی انا ہو یا کوئی اور انا آ جاتی ہے اس کے اندر، لیکن یہ انسان لڑائی جھگڑا ہو جانا، ناراضگی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اسلام نے 3 دن سے زیادہ اس لڑائی اور جھگڑے کو طول دینے سے منع کیا ہے۔ 3 دن تک ناراض رہ سکتے ہو، لیکن اس کے بعد اگر تم ناراض رہے تو نقصان اپنا ہے، دوسرے کا کسی کا نقصان نہیں ہے۔ نقصان کیا ہے کہ جو بھی تم نیک عمل کر رہے ہو نا، کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول، نہ دعوت قبول، نہ حج عمرہ قبول، نہ ہی کوئی اور چھوٹا بڑا نیکی کا عمل قبول ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو ہر انسان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کے گناہ معاف کر کے، نیکیاں قبول کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن 2 قسم کے لوگوں کی نہ نیکیاں قبول ہوتی ہیں، نہ گناہ معاف ہوتے ہیں، نہ ان کو جنت میں داخل ملے گا۔ وہ کون سی ہیں؟ کون سے 2 لوگ ہیں؟ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک بنایا ہوگا، شرک کرنے والا، وہ مشرک، اس کے نہ نیکیاں اللہ قبول کرے گا، نہ گناہ معاف کرے گا، نہ ہی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ دوسرے وہ 2 لوگ جو 3 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، قطع کلامی اختیار کی ہوئی ہے اپنے بھائی سے، رشتہ دار سے، دوست سے، ہمسائے سے، جماعتی ساتھی سے، بول چال بند ہے، لڑائی ہے، دل کے اندر نفرت، غصہ، کینہ، بغض رکھا ہوا ہے، اور وہ سامنے آتا ہے تو اپنا چہرہ اس طرف کر لیتا ہے، وہ چہرہ اپنا اس طرف کر لیتا ہے۔ یہ کیفیت بن چکی ہے، اور 3 راتیں 3 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ ان کے اعمال واپس لے جاؤ، فانتظروا حتی یصطلحا، فانتظروا حتی یصطلحا، انتظار کرتے رہو جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں۔ جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں، ان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے۔ صرف ناراضگی کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر
وراثت تقسیم کرنے کے اندر، رشتہ لینا دینے کے اندر، کچھ بچوں کی ہمسایوں کے ساتھ ہمسایوں کی لڑائی ہو جاتی ہیں، اور جماعتی معاملات، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور دلوں کے اندر نفرت رکھ لی جاتی ہے، یہاں تک کہ سلام لینا گوارا نہیں کرتے، بول چال بند ہوتی ہے۔ تو یہ نقصان انسان کا اپنا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو حق پر ہے، جس کے اوپر زیادتی اور ظلم ہوا ہے، اس شخص کے لیے اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے کہ جنت بھی ملے گی، جنت کے کنارے کے اوپر ایک گھر بھی ملے گا، اگر تو حق پر ہے اپنے بھائی کو معاف کر دے، صلح کر لے جا کر، اور اس پیکج کو حاصل کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں جنت کے وسط کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس شخص کو؟ لمن ترک القاذب ان کان مازحا، اس شخص کو جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ کہ جھوٹ مذاق کے اندر کیوں نہ ہو۔ ایک تو جھوٹ بولنا ہی نہیں نا، دوسرے اکثر مذاق کے اندر جھوٹ بولے جاتے ہیں، جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر یکم اپریل فول منایا جاتا ہے، مذاق کے اندر جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ میں نے مذاق کیا ہے۔ مذاق کے اندر بھی نہیں جھوٹ بولنا، مجلس کے اندر کسی کو ہنسانے کے لیے ایسی بات نہیں کرنی جو جھوٹی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہلاکت اس آدمی کے لیے جو صرف جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ویلن لہو، تباہی ہے، بربادی اس شخص کے لیے، ہلاکت اس شخص کے لیے۔ ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے مجلس کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بول لیتے ہیں، فون کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں، مذاق کے اندر بھی جھوٹ ہے اور بہت بڑا ہے۔ اور جو عام جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جب جہنم دکھائی گئی، اس کے اندر ایک ایسا شخص دیکھا کہ جس کے جبڑے نہ لوہے کی برچھیوں سے چیرے جا رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتا تھا، اور اس کے جھوٹ کو لوگ اطراف و اکنار کے اندر پھیلا دیتے تھے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یا لوگ سنی سنائی بات آگے بغیر تحقیق کے کر دینا، اس بات کو آگے پھیلا دیتے تھے۔ تو اس شخص کو جبڑے چیرے جا رہے تھے صرف اس وجہ سے کہ وہ دنیا کے اندر جھوٹ بولتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بات کریں سچ بولیں۔ سچ کا فائدہ یہ ہے کہ بگڑے ہوئے معاملات اللہ درست کر دیتا ہے اور اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم فی اعلی الجنہ، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں جنت کے اعلیٰ مقام کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو لمن حسن الخلق، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو جنت کے اعلیٰ مقام کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اخلاق جو ہے نا، کل قیامت کے دن اعمال میں سے سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہوگا یہ اخلاق ہوگا، حسن اخلاق ہوگا۔ لیکن اخلاق ہے کیا؟ حسن اخلاق کیا ہے؟ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی جو ہے نا یہ اچھا اخلاق ہے۔ یہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ نرمی سے بولے، نرمی سے بولنا چاہیے، نرمی رب الرحمان کی طرف سے، سختی شیطان کی طرف سے ہے۔ سب سے بری آواز اونچی گدھے کی ہوتی ہے، اور اس کو بری آوازوں میں سے قرار دیا گیا۔ اونچا بولنا اور سخت بولنا یہ منع ہے، نرمی سے بات کرو۔ جو نرمی سے گفتگو کرنے والے ہوں گے اللہ کل قیامت کے دن ان کو ایسے محل عطا فرمائے گا جنت کے اندر کہ اگر تم باہر کھڑے ہو تو اندر کا منظر خود بخود دیکھ لو گے، دیواریں ہوں گی لیکن نظر آر پار ہو جائے گی۔ اگر اندر کھڑے ہو تو باہر کا منظر دیکھ لو گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے محل بنا رکھے ہیں کہ جو نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، جن کی گفتگو کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ تو یہ حسن اخلاق، ہر نیک عمل اچھا اخلاق ہے،
اور گناہ کیا ہے؟ ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ جب تو کوئی کام کرے تیرا دل کھٹکھٹانا شروع ہو جائے اور اس چیز کا ڈر ہو کہ اس بات کا، اس کام کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، میرے گھر والوں کو، دوستوں کو، جماعتیوں کو، ہمسایوں کو پتہ نہ چل جائے، تو سمجھ تو گناہ کر بیٹھا ہے۔ گناہ بد اخلاقی ہے، نیکی حسن اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔